السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صبح اور شام کے اذکار بتاؤں گی اور دعائیں بتاؤں گی جو کہ احادیث سے ثابت شدہ ہیں، اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کی زندگی کی پلاننگ ہو اس کی سٹارٹنگ میں پڑھ لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ یہ چند دعائیں ہیں، ان کی میں شارٹ اسکرین آپ کو اسکرین پر دیتی رہوں گی، تو آپ لوگ ساتھ میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی، کیونکہ یہ ساری دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، اور ان کو پڑھنے سے ثواب کے ساتھ ساتھ ایک خاص پروٹیکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا یہ میں خود بھی پڑھتی ہوں، اور میں نے ان کے بہت فوائد دیکھے، اسپیشلی جب آپ کچھ کام نیا کرنے والے ہو، گھر سے باہر جا رہے ہو، یا کوئی بھی ایسی بات ہو، بچوں کی ہیلتھ سے لے کے کوئی ایشو، ان کی پروٹیکشن، نظر اتارنا، یا کچھ بھی ایسا، اور اسپیشلی صبح اٹھ کر اور رات میں سونے سے پہلے جب آپ یہ سب اذکار پڑھیں گے تو آپ کو ایک بہت خاص بلیسنگز بھی فیل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی۔ اور جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگے گا۔ ہم جو دن بھر دعا کرتے ہیں اپنے نارمل لفظوں میں، اپنی لینگویج میں، یا پھر کوئی ایسی دعا پڑھتے ہیں، اس میں وہ بات مکمل نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو اذکار کرنے کی یا کثرت سے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان سب کی تمام قسم کی حاجات جو ہماری ضرورت ہوتی ہے روزمرہ کی، وہ سب کی سب ان دعاؤں میں شامل ہے۔ ٹائم ضائع کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگ استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے، پورے دن بھر میں آپ مصروف ہیں، تو 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھا کریں صبح اور شام کے اذکار میں۔ سب سے پہلے جو دعا ہے جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی جگہ پر قیام کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جب تک وہاں ٹھہرا رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جن لوگوں کو ڈر رہتا ہے نظر بد کا، بچوں کی طرف سے شیطان کے شر سے مسئلہ رہتا ہے، ان کے لیے یہ دعا ہے، اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اسے۔ اللہم اذھب حرھا وبردھا وواصبھا۔ ترجمہ، اے اللہ نظر بد کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی تکلیف کو دور فرما۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے تو یہ دعا فرماتے، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینی کا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوتی تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھو، اور اگر تم یہ پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری وفات ہو جائے تو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو اور اس دن تمہاری انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ، یا اللہ میں آپ سے دنیا آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج بالا دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ دوسرے دن بھی اس نے آ کر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی دعا فرمائی۔ جب تیسرے دن آ کر اس نے پوچھا، جب تمہیں دنیا و آخرت کی عافیت مل جائے گی تو تم کامیاب ہو گئے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھے تکلیف دیتی، اور ہر نفس کے شر سے، یہ ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کے نام لے کر میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے یہ دعا دی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ اے اللہ، میں نے ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچنے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبراء وزراء۔ میں اللہ کی اس عظیم ذات کی
پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ان مکمل کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور کوئی برا شخص، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام ناموں کی جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی۔ حضرت قعب احبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہ یہود جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اے اللہ، آپ ہی مجھے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عظیم عرش کے مالک ہیں۔ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدد ہی سے ملتی ہے جو بلندی والا عظمت والا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کی برائی سے اور ہر اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح پڑھے تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ بتاتے چلوں کہ یہ دعا اگر آپ خالی بھی پڑھ لیں گے نا تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ ذکر کرنا بھول جائیں نا تو صرف اور صرف یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بہت فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ چلے دوسری دعا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی وآمن رواتی اللہم احفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ، میں آپ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں میرے دین، میری دنیا کے سلسلے میں، اور میرے گھر والوں اور میرے مال کے بارے میں۔ اے اللہ، ڈھانپ لے میرے عیبوں کو اور خوف کی چیزوں سے مجھے امان دے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ ہلاک کیا جاؤں میرے نیچے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ان سب دعاؤں میں نا یہ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے نا، ترجمہ ٹرانسلیشن، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اتنے پیارے لفظ ہیں جو ہم دعاؤں میں بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ یقین کریں آپ کے لیے مکمل دعائیں ہو جاتی ہیں۔ دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی
اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ آپ نے 3 دفعہ 3 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھیے، اے اللہ میری آنکھیں عافیت سے رکھیں۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اب یہ جو میں آخر میں بتا رہی ہوں نا، یہ احادیث سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی، جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا، یہ دعا نا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بچوں کو جب نظر وغیرہ لگ جاتی ہے تب بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جو میں نے دعا 1 مرتبہ پڑھی ہے وہ آپ 1 ہی مرتبہ پڑھیں گے، جن کی میں تعداد یہاں پہ بتاؤں گی وہ پھر آپ اتنی مرتبہ اس کو ایڈ کر لیجئے گا۔ دوسری دعا، یہ دعا 10 مرتبہ اگر آپ کبھی بھی پڑھیں گے نا، اور ایک اور حدیث بھی ہے اس کی، ایک حدیث تو میں بتاؤں گی اس کے بعد، اور ایک حدیث اس کے بارے میں یہ آئی ہے کہ آپ بغیر یقین کے بھی اگر یہ پڑھ لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ دعا ہے، یہاں یہ 7 مرتبہ لکھا ہے لیکن 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو بہت زیادہ افضل ہوتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے رنج و غم سے اس کی کفایت فرماتے ہیں۔ دوسری دعا ہے، یہ بھی اگر آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہاں بھی ہمیں 10 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تنہا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص صبح یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور شام تک حفاظت میں رہے گا۔ اور جس نے شام کو پڑھا تو صبح تک اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ پرانے زمانے میں جب غلام آزاد کیے جاتے تھے نا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا تھا، تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب بہت ملے گا۔ صرف 10 دفعہ پڑھنے میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ دوسری دعا ہے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وزراء ومن شر الشیطان وشرکہ۔ ترجمہ ہے، اللہ کے لیے ہم نے اور پوری سلطنت نے
شام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں پناہ لیتی ہوں یا لیتا ہوں اللہ کی، جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، مخلوق کی برائی سے اور اس برائی سے جو پھیلتی ہے، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو صبح تک، اور اگر صبح کے وقت پڑھو گے تو شام تک ہر شیطان اور کئی اور جادوگر کے شر سے محفوظ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور اسے پڑھنے والے کے لیے درخت لگا دیے جاتے ہیں جنت میں۔ یہ بہت پیارا ذکر ہے، اور آپ اس کو تقریباً 10 دفعہ ضرور پڑھیں اس ذکر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اب یہاں پر 100 مرتبہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کم و بیشتر آپ 10 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور 100 دفعہ کریں گے تو بہت 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 افضل ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں اس میں درخت لگا دیے جاتے ہیں اس کے ثواب میں۔ اور اب 20ویں نمبر پر ہے تسبیح فاطمہ، ٹھیک ہے، جس میں سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 دفعہ، اور الحمدللہ پڑھنا ہے 33 دفعہ، اور اللہ اکبر پڑھنا ہے 34 دفعہ۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ صحیح ہے، یہ ہمارا ذکر مکمل ہوا۔ اب یہ جو تسبیح فاطمہ ہے نا، آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کیجئے، اسی تعداد سے 33 اور 34 کر کے، اور ایک دفعہ وہ آپ پڑھ لیا کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس طرح جب آپ کریں گے نا تو آپ کا 5 دفعہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ بھی یہ کلمہ پڑھ سکتے، اور یہ تسبیح فاطمہ کے ساتھ۔ تو اس کی اتنی پیاری فضیلت ہے کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ہمارا رات کا اور صبح کا ذکر ہے، اور یقین کریں یہ اتنے پیارے ذکر ہیں، یہ کافی ہو جاتے ہیں انسان کے لیے اگر وہ اس کو روزانہ پڑھے۔ کم سے کم اگر آپ نہیں بھی پڑھ پا رہے نا تو ایک مرتبہ سارے ذکر ضرور پڑھ لیں، یقین کریں آپ کے لیے بہت بہترین ہوں گے، ہر تکلیف سے آپ کو بچائیں گے، مسائل سے بچائیں گے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، نظر بد سے، شیاطین سے۔ یہ بہت بہت اچھے کلمات ہیں، اللہ ان کے تو فعل حفاظت فرماتا ہے، اور ان کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتی نا، اس کے لفظ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز سے یہ کلمات رسول پاک کو بتائے، اور انہوں نے ہم تک پہنچائے، سب کے سب احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔ تو یہ ذکر ہے جس کو آپ ضرور کیا کریں، اور اللہ نہ کرے کسی کو نظر بھی لگ جائے نا تب بھی یہ ذکر کریں تو انشاءاللہ افادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس سے میری ہمت بھی بڑھے گی، اور میں انشاءاللہ اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی رہوں گی، اور اسی طرح آپ کے ساتھ اچھے اچھے ٹاپکس کو شیئر کروں گی۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔